السلام علیکم، ڈاکٹر صفیہ کمال۔ آج میں ہومیوپیتھی کی ٹاپک پہ بات کروں گی۔ چونکہ میں ہومیوپیتھ ڈاکٹر ہوں اور کلینکل پریکٹس بھی کرتی ہوں، اس کے علاوہ 10 سال سے زائد کا میرا تجربہ ہے۔ میرے والد صاحب خود ہومیوپیتھ ڈاکٹر تھے اور ان کا تقریباً 35 سال سے زائد کا تجربہ تھا۔ تو جناب ان کے ہی زیر تربیت میں نے ہومیوپیتھی کو سمجھنے کی کوشش کی اور آج اس مقام پہ ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس قابل بنایا کہ لوگوں کو میرے ہاتھوں شفا ہو جاتی ہے، وہ لوگوں کی مشکلات مجھ سے حل کروا دیتا ہے۔ لیکن بات ساری یہ ہے کہ میرے پاس جتنے بھی کیسز آتے ہیں، کرونک کیسز کی بات کروں گی میں۔ کرونک ڈیسیز میں جب وہ لوگ آتے ہیں تو ان کی یہی شکایت ہوتی ہے کہ انہوں نے بہت سی جگہوں پر علاج کروایا لیکن انہیں وقتی فائدہ ہوا، پیسہ بہانے کے باوجود بھی انہیں کیور نہیں ملی۔ بہت سے ہومیوپیتھ ڈاکٹرز بھی ٹرائی کیے لیکن نتیجہ وہی نکلا کہ وہاں سے بھی انہیں شفا نصیب نہیں ہوئی۔ کافی سوچ بچار کے بعد یہ نتیجہ نکلا کہ کہیں نہ کہیں ایک گیپ موجود ہے جو کہ فل نہیں ہو پا رہا اور اس کو فل کرنے کی ضرورت ہے، اس گیپ کو۔ یا تو لوگ سمجھ نہیں پا رہے کہ ہومیوپیتھی ہے کیا، یا پھر ہومیوپیتھ بنیادی اصولوں سے ہٹ گئے۔ تو نتیجہ یہی نکلا کہ اپنے تئیں کوشش کرنی ہے کہ جو ایکسپیرینس میرے پاس ہے یا جو نالج میرے پاس ہے یا جتنا میں نے ہومیوپیتھی کو سمجھا ہے یا جس وجہ سے میں پیشنٹس کو کیور کر پاتی ہوں یا ان کی شکایتیں دور کر پاتی ہوں، تو اس ایکسپیرینس کو شیئر کرنا چاہیے لوگوں سے۔ تو میں نے اس بات کا فیصلہ کیا کہ جتنی نالج ہے میرے پاس میں وہ نالج آپ لوگوں تک پہنچاؤں۔ تو میرے یہ لیکچرز خصوصی طور پر ہومیوپیتھس کے لیے ہیں، لیکن جو لوگ ہومیوپیتھی کو سمجھنا چاہتے ہیں، جو یہ چاہتے ہیں کہ ہومیوپیتھی کام کس طرح سے کرتی ہے، ان کی یہ سمجھ میں آئے، تو جناب ان کے لیے یہ ہے کہ وہ یہ لیکچرز دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں اور پھر صحیح ہومیوپیتھ کا انتخاب بھی کر سکتے ہیں۔ کیونکہ جب آپ کی سمجھ میں یہ آ جائے گا کہ ہومیوپیتھی ہے کیا، یہ کام کیسے کرتی ہے اور یہ ایکچولی مریض یا مرض سمجھتی کس کو ہے، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کون سا ہومیوپیتھ غلطی کر رہا ہے، تو پھر آپ اس کے پاس نہیں جائیں گے۔ جو صحیح ہومیوپیتھ آپ کو لگے گا، جو اصولوں پر ہوگا ہومیوپیتھی کے، آپ کو آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا، پھر آپ اسی ہومیوپیتھ کے پاس جائیں گے، کیونکہ آپ کی صحت، آپ کی زندگی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ یہاں پہ ایک اور بات کی میں وضاحت کر دوں کہ وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں یا جو یہ کہتے ہیں کہ ہومیوپیتھی کے کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتے، یہ لیکچرز اس کی بھی نفی کریں گے۔ جتنے زیادہ سائیڈ ایفیکٹس ہومیوپیتھی کے ہوتے ہیں شاید ہی کسی اور میڈیسنل ٹریٹمنٹ کے ہوتے ہوں۔ میرا نہیں خیال ہے کہ ہومیوپیتھی کوئی ایسی پیتھی ہے کہ جو اپنا اثر نہیں چھوڑتی۔ یہ بہت اس کی جتنی بھی میڈیسنز ہوتی ہیں وہ بہت ڈیپ ایکٹنگ ہوتی ہیں اور کافی عرصے تک آپ کے جسم میں اگر خوراک بہت بڑھا کر دے دی جائے تو وہ برقرار رہتی ہیں۔ تو اس کے سائیڈ ایفیکٹس اوبویسلی ہوتے ہیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ کیسے ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ وہ میں نیکسٹ اس میں بتا دوں گی، یا تو نیکسٹ لیکچرز میں بتاؤں گی یا جب ہم میڈیسنز ڈسکس کریں گے تو بتاؤں گی۔ بات کا آغاز ہم اس حوالے سے کریں گے، اس سوال سے کریں گے کہ ہومیوپیتھی ہے کیا۔ اگر صرف ہومیوپیتھی کے لفظی معنی پہ ہی غور کر لیا جائے تو ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ ہومیوپیتھی کا مطلب ہی علاج بالمثل ہے، یعنی وہ دوائیں ہیں جو کسی مرض کو ٹھیک کرتی ہیں، وہ اس جیسا مرض پیدا کرنے کی صلاحیت بھی رکھتی ہیں۔ یعنی ابھی میں نے کہا کہ ہومیوپیتھی کے سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں، تو سائیڈ ایفیکٹس یہی ہیں کہ اگر کوئی دوا آپ کو غلط دے دی گئی ہے اور اس کی علامتیں آپ میں موجود نہیں ہیں تو وہ دوا آپ کی باڈی سے ختم نہیں ہوگی، وہ ویسی علامتیں کریٹ کر دے گی یا بنا دے گی، مطلب یا تو بڑھ جائیں گی علامتیں یا کوئی ایک نیا مرض لے کر آپ کھڑے ہو جائیں گے۔ تو جناب یہ بات تو یہاں پہ بالکل ڈینائی ہو گئی کہ ہومیوپیتھی کے سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہوتے۔ ہومیوپیتھی کے بہت زیادہ خطرناک قسم کے سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں اگر دوا غلط ڈاکٹر نے آپ کو دے دی تو۔ ہومیوپیتھی کی بہت سی تعریفیں کی گئی ہیں، لیکن ایک جو پریسائز سی ڈیفینیشن ہمارے سامنے آئی ہے وہ کچھ اس طرح سی ہے کہ ہومیوپیتھی ایک فن ہے، ہومیوپیتھی از آرٹ۔ لیکن ڈاکٹر کاشی رام کے مطابق یہ تعریف مکمل نہیں ہے۔ بے شک ہومیوپیتھی ایک آرٹ ہے
لیکن ان کے مطابق ہومیوپیتھی ایک سائنس بھی ہے اور ایک بہت گہرا فلسفہ رکھتی ہے. سائنس اس وجہ سے کہا انہوں نے کہ ہومیوپیتھی کچھ اصولوں پر مرتب کی گئی ہے. یعنی ہومیوپیتھی کے اصول بنائے گئے ہیں کہ آپ کو اگر ہومیوپیتھی کو لے کے چلنا ہے یا ہومیوپیتھی سے کیور کرنی ہے تو ان اصولوں کو فالو کرنا پڑے گا. 4 وہ اصول ہیں, آگے ہم ان اصولوں کو ڈسکس کریں گے. آشرام کے مطابق ہومیوپیتھی کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے اس کے ہر اسپیکٹ کو انڈیویجولی انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے. جب اس طریقے پر عمل کیا جائے گا اور کیسز لیے جائیں گے تو کیور کرنا اور دوا چوز کرنا بہت آسان رہے گا. لیکن اگر اس کو نگلیکٹ کیا جائے گا اور پڑھے بغیر سمجھے بغیر ہم کیسز لیں گے تو سلیکشن آف میڈیسن یا ریمیڈی نہ صرف مشکل ہو جائے گا بلکہ مریض کو کیور کرنا بھی ناممکن ہو جائے گا. یہی وجہ ہے کہ جب ہم ان تمام تر باتوں کا خیال نہیں رکھتے تو ہم شفا یاب نہیں کر پاتے پیشنٹ کو, اور قاصر ہو جاتے ہیں شفا دینے سے, اور پیشنٹ شکایت لے کر کہیں اور چلا جاتا ہے. یا پھر پیشنٹ کی کیونکہ غلط میڈیسن دے دیتے ہیں تو پیشنٹ کی علامتیں مزید بڑھ جاتی ہیں, اور وہ یہی کہتا ہے کہ وقتی فائدے کے بعد مجھے مزید کچھ نہ کچھ اور ہو گیا. چونکہ لوگ جانتے نہیں ہیں کہ سائیڈ ایفیکٹس ہیں تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بیماریاں ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد لگ رہی ہیں. ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا, وہ غلطیوں کی بنیاد پر لگتی ہیں. مطلب اگر ڈاکٹر غلطی کرتا ہے تو پھر آپ کو مزید بیماریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے, ادروائز ایسا ہوتا نہیں ہے کہ ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد بیماری ہوتی چلی جائے. اب ہومیوپیتھی کے اصول اور فلسفے کی جب بات ہو رہی ہے تو ہومیوپیتھی کے اصول اور فلسفے کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ آرگن آف میڈیسن کو اسٹڈی کر لیں اچھی طریقے سے. اس میں ڈاکٹر ہنیمن نے کچھ اصول مرتب کیے ہیں اور رولز بتائے ہیں کہ آپ کو کرنا کیا ہے, کیسے کیور کرنا ہے مریض کو. تو جناب وہ لوگ جو ہومیوپیتھ بنے ہیں, بننا چاہتے ہیں, یا پھر جو کرنے والے ہیں جن کو شوق ہے صرف پڑھنے کا, تو وہ بھی آرگن آف میڈیسن جو کہ ہنیمن نے لکھی ہے اس کا مطالعہ کریں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اس میں لکھا کیا ہے. ڈاکٹر ہنیمن نے آرٹیکل نمبر 1 میں لکھا کہ ڈاکٹر کا اولین فرض ہے کہ وہ مریض کو صحت یاب کرے. اب یہ تو فیکٹ ہے, ہر ایک کو معلوم ہے کہ ڈاکٹر کا مطلب ہی یہی ہے کہ وہ کسی بھی مریض کو دوا دے اور وہ دوا سے شفا یاب ہو جائے. لیکن اس لفظ شفا میں اور اولین فرض میں بہت گہری فلسفی چھپی ہوئی ہے جس کو ہم آگے چل کے ڈسکس کریں گے. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے, یہ ایک باقاعدہ اصولوں پر مرتب کی گئی ایک بات ہے کہ جب تک کہ آپ اپنے فرض کو سمجھیں گے نہیں, اس کے رولز اینڈ ریگولیشنز کے حساب سے ایکٹ نہیں کریں گے, اس وقت تک شفا نہیں ملے گی. خیال رکھیں, سب کو دعاؤں میں یاد رکھیں, اور مجھے اجازت دیجیے. نیکسٹ ویڈیو ہومیوپیتھی کے اصول ضرور دیکھیے گا تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ ہومیوپیتھی کام کیسے کرتی ہے. اللہ حافظ.